آج کیا واقعہ ہوا، اب میں مزید گھبرا گیا ہوں. وہ صحافیوں سے گفتگو کر رہے تھے ایز یوزل. دیکھیے وائی یو وانٹ ٹو گو کہ میرا مقدمہ کھلی عدالت میں چلے، تاکہ بھائی جب آپ جائیں وہ آپ کا آنیاں جانیاں ہوں، میڈیا سے انٹریکشن ہو، لوگوں تک ان کو آکسیجن کی طرح. یہ گفتگو کر رہے تھے. سپرنٹینڈنٹ جیل ان کے پاس گئے، غالباً ان کا اسد بڑائش نام ہے یا کیا ہے، بڑائی صاحب ہیں. بڑائش صاحب. انہوں نے کہا کہ سر آپ تم کون ہوتے ہو، یہ حسب عادت یہ اس کو پڑھ گئے اللہ کر کے. اب وہ انہوں نے کہا جناب بات یہ ہے کہ آپ نہیں یہ کر سکتے ایسے، یہ عدالت ہے اس وقت لگی ہوئی. تم ڈونلڈ لو کو بچانے اب ڈونلڈ لو کے خلاف تو مقدمہ وہاں نہیں چل رہا ہے نا. ڈونلڈ لو کا خیر جیل سپرنٹینڈنٹ سے کیا لینا دینا. وہ کرنے کے بعد وہ انہوں نے کہا کہ اصل میں امریکہ کو بچانے کی کوشش. اس نے کہا جناب بات یہ ہے اور یہ کہ مجھے عدالت نے اجازت دے رکھی ہے کہ میں صحافیوں سے گفتگو کروں. جیل سپرنٹینڈنٹ نے کہا کہ سر میرے پاس وہ آرڈر موجود نہیں ہے. نہیں اس میں نہیں، وہ جیل مینول سے لنکڈ ہے، وہ آرڈر پڑھیں. اور جیل مینول کی امپلیمنٹیشن کرواتا ہے جیل سپرنٹینڈنٹ. یار میں تمہیں وہ رپورٹ کر رہا ہوں جو مکالمہ جیل سپرنٹینڈنٹ اور اچھا عمران خان ان کے ساتھ. میں نے آپ کو پلیز وہ یار وہ تو ایک الگ بات ہے، لیگل پوائنٹ بتا دیں اس کا. اب اس میں کیا ہوا کہ بھئی آپ ہیں تو کسٹڈی میں. اب یہ گفتگو کر رہے تھے تو انہوں نے صحافیوں کو نکالنا شروع کر دیا، اور جیسے جیسے صحافی دور جاتے رہے ان کی آواز بلند ہوتی رہی. یہ مزید تیش میں آ کے بولتے رہے کہ تم تو امریکہ کے ایجنٹ ہو سارے، اور ڈونلڈ لو کو بلان. اور بھائی ڈونلڈ لو کے خلاف تو مقدمہ نہیں چل رہا. بانی تحریک انصاف خدا کے لیے اعتبار کریں، مقدمہ آپ کے خلاف ہو رہا. یہ ان کے لیگل ایڈوائزر ان کو سر ایسی بات علی ظفر شریف آدمی ہیں، وہ بیچارے کیا کریں. حتیٰ کہ شاہ محمود قریشی جیسے ٹھنڈے مزاج کے آدمی وہ بھی آئے 2-3 مرتبہ جج پہ چیخنے کہ آپ ان کو ٹوک. بھائی یار آپ کے وکلاء ہیں یار، اس کا نتیجہ کیا ہوگا. نہیں مجھے جو اب زیادہ خطرہ ہے، ایک منٹ ہٹ جاؤ بابو، آئی ایم سوری. مجھے اب خطرہ کیا ہے کہ آج جو تلخ کلامی ہوئی ہے جیل سپرنٹینڈنٹ اور عمران خان کے بیچ میں، یہ اٹ ول کریٹ اے سچویشن جہاں پر کہ عدالت کو جواز مل جائے گا کہ صحافیوں کے انٹری پر پابندی لگائی جائے. اینڈ کریڈٹ گوز ٹو جناب کپتان کہ آپ کا غصہ اتنا ہے، آپ نے کنٹرول نہیں کیا. آگے مسئلہ یہ ہے کہ اسد مجید خان صاحب نے بھی آنا ہے جن کی گفتگو ہوئی تھی. اس سے دیکھیے یہ تو عدالت پہلے کہہ چکی ہے کہ جب چاہے عدالت کو یہ حق ہے کہ وہ یہ کہہ سکتی ہے کہ بھی یہ چیز صحافیوں کی موجودگی میں. اس میں اسد مجید خان صاحب کا بیان جنہوں نے وہ سائفر بھیجا تھا. سر اب ایک چیز مجھے سمجھائیے. میں آپ کی یہ تھیوری بالکل اس لیے ماننے کو تیار ہوں کیونکہ آپ نے حقائق پہ بات کی. میں تو صرف رپورٹ کیا ہے. تو جو آپ رپورٹ کر رہے ہیں خطرہ ہے وہ اعظم خان کا بیان سے لے کے یہ آج والے معاملے تک. مجھے ایک چیز ذرا سمجھائیں کیونکہ آپ نے تو 3 دن مجھے حلقوں میں بھیجا ہوا تھا نا، وہاں بھی لوگ یہ کہہ رہے تھے دیکھا اعظم خان نے ڈٹ کے کھڑا ہو گیا، کپتان نے تھپکی بھی دی، کچھ نہیں رہا پلے اعظم خان کے بیان. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں، دیکھیں میں سوری ٹو کہ میں غلط ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، کہ جو ڈالا جیل میں ہوا وہ حلقوں میں اس کی سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے. سیاسی طور پہ سائفر کی جو کاروائی ہے اس کو بطور ٹول استعمال کیا جا رہا ہے سمپتھیز گین کرنے کے لیے. تو وہاں تو یہ ووٹر کو اپنے ساتھ ملا رہے ہیں کہ یہ ہمارے نہیں، لیکن اس کے بعد اگر کل سے باقاعدہ جواز بنا کے تو یہ صحافیوں کی انٹری بند کر دیں تو نقصان کس کو ہوگا. میں پوچھنا جو چاہ رہا ہوں آپ سے، سائفر کیس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. میں یہ یار وہ تو حق ہوتا ہے آپ کا، اگر میرے خلاف بھی کوئی اس مقدمہ موقع پہ ہوگا استعمال کرنا نہیں، اس کی کارروائی کو توڑ مروڑ کر اگر آپ لوگوں کو اس سے لوگوں کے دلوں میں یہ غلط فہمیاں ہوں گی کہ یار مشکلات آسان ہو رہی ہیں اور وہ ریلیکس ہو جائیں گے، کمپلیسنٹ ہو جائیں گے. ایک بندہ مجھے ملا آئی تھنک پشاور میں، اس نے مجھے یہ کہا دیکھا جی اعظم خان سے بیان زبردستی دلوایا تھا، اب جب کورٹ میں آیا تو وہ حالانکہ بات کچھ اور ہے. اور میں وہی تو کہہ رہا ہوں